اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ ہنسا دینے والے 5 لوگ بہت ہی زبردست ویڈیو جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، ایسی خوشی جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ پہلا موقع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے وہ فارغ ہو جائیں گے تو ایک شخص ابھی باقی رہ جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے رب العالمین، میرا منہ جہنم کی طرف پھیر دیں، اس کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے، اس کی تپش مجھے جلا رہی ہے۔ یا اللہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت ہوگی تو دعا مانگتا رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر کر جنت کی مبارک کی طرف کر دیں گے۔ جب وہ شخص جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اے میرے رب، جنت کے دروازے تک لے جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ تو مزید مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ افسوس، ابن آدم تو کس قدر عہد شکن ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے مولا، اے اللہ تعالیٰ، وہ دعا مانگتا رہے گا یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اگر میں تیرا یہ سوال بھی پورا کر دوں تو پھر تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ جواب میں کہے گا، اے میرے رب، تیری عظمت و جلال کی قسم، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس نئے وعدے کی پختگی لیں گے اور اسے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اسے نظر آئے گی۔ وہ اس میں خوش اور دل فریب مناظر دیکھے گا تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اے میرے مولا، مجھے جنت میں تو داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے، کیا تو نے ابھی پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ تو مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا؟ افسوس، ابن آدم تو کس قدر عہد شکن ہے۔ وہ شخص عرض کرنے لگے گا، اے میرے مولا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب بد کردار آدمی ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ وہ بار بار دعا مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق خوشی ہوگی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے تو فرمائیں گے، جاؤ اے میرے بندے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، یہ سب نعمتیں لے لو، پھر اس مقدار میں مزید نعمتیں لے لو۔ دوسرا موقع جب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے وہ کیا ہے؟ میدان حشر کا موقع ہوگا۔ میدان حشر میں جب ننگے سر ننگے پاؤں، گرد آلود و بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو نہ زینت، لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہوں گے، حق تعالیٰ کو اس موقع پر خوشی ہوگی۔ وہ کون سی چیز انہیں ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ، وطن کو چھوڑ، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں وہ یوں ہی یہاں پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ملائکہ سے فرماتے ہیں، تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں ان سب کی مغفرت کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم رب ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑ رہے ہوں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی اپنے کرم سے مغفرت کی تو وہ بہت خوش ہو کر فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرا موقع جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، جب مؤذن تکبیر کہے اور لوگ دوڑ کر آ رہے ہوں کہ صف اول میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ملے، گویا کہ ایک قسم کا جھگڑا آگے پیچھے کی دور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی روٹی یا مٹھائی نہیں مل رہی۔ یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں۔
یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنے قریب ہو سکیں ان کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ چوتھا موقع جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں وہ کون سا موقع ہے، وہ میں ابھی آپ کو بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے 3 موقع آپ کو بتا دیے ہیں۔ چوتھا موقع یہ ہے، فرمایا گیا خامد اور بیوی پر سو رہے ہیں، اچانک خامد کی آنکھ کھلی ہے اور جی چاہتا ہے تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ پر چھینٹا مارا، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ پڑی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آ گئی؟ اس نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی محبوبہ اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے بیٹھی میٹھی نیند سو رہی تھی، اچانک گھبرا کر اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی۔ خامد نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو آگے سے کہتی ہے میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ یا بیوی نے خامد کے منہ پر چھینٹا مارا، وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی خوشی کا بہت زیادہ ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس لیے اس خوشی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب تنہائی میں گزاری جاتی ہے جب رات تنہائی میں گزاری جاتی ہے تو کبھی سجدے میں اور رکوع میں، کبھی تلاوت میں، اس پر حق تعالیٰ جو رب العالمین ہیں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے دیکھو میں بڑا عابد زہد ہوں، کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم بخشنے والا ہے اور مغفرت کرتا ہے بندوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق خوش ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخشی اور وہ مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ یعنی ایک شخص نے کفر کی حالت میں مسلمان شخص کو شہید کیا تو شہادت پانے والے جنت میں جائے گا، اور بعد میں قاتل بھی مسلمان ہو کر شہید ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس طرح ایک اور طویل حدیث مبارکہ میں بہت ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مومنوں میں وہ ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہا ہوں، جس میں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے نیچے اپنے دوستوں کے گھوڑے جیسا گھوڑا ہو اور ان سے دشمن ملے تو وہ شکست کھا جائے، لیکن وہ آدمی ڈرتا رہے اگر اسے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں میرے بندے کی طرف دیکھو جسے میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو رات کو اٹھے جس کے اٹھنے کا کسی کو پتہ نہ ہو، وہ اچھے طریقے سے وضو کرے۔ نبی و آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ کی پھر حمد کریں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے تو اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔